ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے پورے خاندان اور لشکر کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ایسا کون پیدا ہوا جس نے ابلیس کی بغاوت کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس شیطان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا، اور آج وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہیں جنوں میں جس کا نام ابلیس تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے اسے بارگاہ خدا بندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل ابلیس کی قوم کو حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانی عمل میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین کے ملاپ سے شیطان بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ ابلیس کی قوم میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگ گئے۔ ابلیس کے بیٹے اور رشتہ دار مختلف کاموں میں لگ گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں کے عمل میں مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین کے ملاپ سے شیطان بچے پیدا ہوتے تھے۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ ابلیس کی قوم میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگ گئے۔ ابلیس کے بیٹے اور رشتہ دار مختلف کاموں میں لگ گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا، اور کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کی تعداد بے انتہا ہے جو مختلف برائیوں کو پھیلاتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ایک ایسا شیطان بھی تھا جس نے ابلیس کی بغاوت کی تھی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر حق کی راہ اختیار کر لی تھی۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ اس کے متعلق حدیث اور تاریخ کے مختلف کتابوں میں ایک واقعہ بیان ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں پر بیٹھے تھے کہ ایک بزرگ وہاں سے نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے اور میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہو، یا شاید اس سے کچھ کام ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس تھی، اور بات کو سمجھتا تھا۔ بات پہاڑوں میں دوڑا کرتا تھا، لوگوں کا کھانا چھینا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا تاکہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے بدسلوکی کرے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے کیونکہ میں ان میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر اسلام لائے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد کی تھی۔ تقریباً 1 سال تک میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں یعقوب اور یوسف کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت موسیٰ سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے موسیٰ کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے مجھے انجیل سکھایا تھا، اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان تک پہنچانا۔ چنانچہ میں نے اس امانت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، اور عیسیٰ کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر
پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ پھر اس نے کہا آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی تعلیم دی اور اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ الشمس، موزتین اور قل واللہ سکھائی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حامہ، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔